علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 25 جنوری بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ اس کی آج یہ قسط نمبر 161 ہے۔ کل بھی میں 61 غلطی سے کہہ گیا تھا، کل والی 160 تھی، آج 161 ہے۔ اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 922 سے لے کر 925 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی حدیث ہے، باب ہے باب تشمیت العاطس، کہ چھینک مارنے والے کو اس کی چھینک کے جواب دینے کا بیان۔ پر حدیث بڑی کمال کی ہے، صرف چھینک کا مسئلہ نہیں آیا، اور بڑے مسئلے آ گئے۔ حدیث نمبر 922، حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاری عن عبد الرحمن بن زیاد بن الانعم الافریقی قال حدثني ابی انہم كانوا غزاة فی البحر زمن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ یہ جناب حضرت عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہم فنضم مرکبینا الی مرکبی ابی ایوب الانصاری، سمندری جہاد میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی کے ساتھ جڑ گئی۔ اب یہاں پہلا مسئلہ آ گیا کہ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ خلافت سیدنا امیر معاویہ۔ انہوں نے کشتیوں میں جہاد کیا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا، میں غلط کہہ گیا کہ اپنی خلافت میں، اپنی خلافت ان کی نہیں تھی، سفری جہاد کے وقت خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پر یہ سفری جہاد کا قصہ کیا ہے، اس کو آپ ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہرہ میں فرمایا کہ حیات ظاہری میں فرمایا کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ جو میری امت میں پہلا بحری لشکر تیار کر کے سمندروں میں اتر کے جہاد کرے گا، اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا جو پہلا بحری لشکر سمندروں میں اتر کر جہاد کرے گا، یہ پہلا بحری اور لشکر تیار کرنے والے سیدنا امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس میں پھر بڑے بڑے اجیلا صحابہ شریک ہوئے، تو سرکار دو جہاں نے فرمایا ان پر جنت واجب ہے۔ اب ہم کہتے ہیں گستاخان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں یہ حدیث توق بن کر لٹکی ہوئی ہے کہ عمار بن یاسر کے قاتلوں میں تو سیدنا امیر معاویہ کا نام نہیں ہے، اور کوئی ان کا عمل دخل بھی نہیں ہے۔ یہ ہم دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کئی بار، اب ٹائم نہیں ہے اس موقع پر، مگر اس حدیث میں تو وضاحت ہے کہ جو پہلا بحری لشکر سمندروں میں اتر کر جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے، اور وہ سیدنا امیر معاویہ تھے۔ یا تم لاؤ کہ گستاخان معاویہ سے کہتا ہوں کہ تم لاؤ کہ سیدنا امیر معاویہ سے پہلے کسی نے بحری لشکر میں جہاد کیا ہو، بحر میں اتر کر سمندروں میں اتر کر جہاد کیا ہو، لاؤ، وہ ہے ہی سیدنا امیر معاویہ۔ تو یہ حدیث ان کے گلے میں توق ہے، اور محبان سیدنا امیر معاویہ کے گلوں میں ہار ہے۔ ہم قیامت تک اس کی خوشبو لیتے رہیں گے۔ اب اگلی بات بھی ہے کہ اس میں ایک یزید بھی شریک ہوا ہے، اس کو کمانڈر ان چیف بنایا حضرت امیر معاویہ نے۔ تو حضرات وہ یزید ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا جو حضرت حسین کے قاتلوں میں شامل ہے، وہ یزید ابن ابی سفیان تھا، ان کا سکا بھائی تھا حضرت امیر معاویہ کا۔
تو یزیدیوں کا بھی راستہ اس میں بند ہے اور گستاخان سیدنا امیر معاویہ کا بھی راستہ بولو بند ہے جی. یہ اتنی بات کی شرح ہو گئی. اب ذرا آگے چلتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کشتی تھی نا وہ سیدنا ابو ایوب انصاری کی کشتی کے ساتھ مل گئی. فلما حضر غداؤنا ارسلنا الیہ، جب ہمارے دوپہر کے وقت کھانے کا وقت آیا تو ہم نے پیغام بھیجا سیدنا ابو ایوب انصاری کو کہ آپ بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھا لے. یہ حضرت عبد الرحمن بن ابن زیاد بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد نے یہ قصہ سنایا. تو جب ان کو پیغام بھیجا کہ فاتانا، آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو فقالا دعوتمونی وانا صائم، تو سیدنا ابو ایوب انصاری نے فرمایا یار تم لوگوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی ہے اور میں تو روزے سے ہوں. تو یہ روزہ رمضان کا نہیں تھا نا، کون سا تھا جی؟ نفلی. بھائی سارے ساتھی بولا کرے یار، آسان سا لفظ ہے، نفلی روزہ تھا جناب. فلم یکن لی بد من ان اجیبکم، کہ اب میں کیا کروں، تم نے مجھے دعوت دی تو میرے اوپر لازم ہو گیا کہ میں تمہاری دعوت کو قبول کروں. کیوں لازم ہوا؟ کہتے ہیں کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان للمسلم علی اخیہ ست، کہ ہر مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پر 6 حق ہیں. بولو جی کتنے؟ 6. اس کے لیے میں نے کہا تھا بھی سارے بیٹھ جاؤ سن لو یار، ان مسئلوں کا پتہ لگ جائے. پر لوگا میرا خیال ہے بھی عہد کیتا ہے کہ اسی انشاءاللہ کوئی حدیث سننی، اب ہمیں اس جہان دے فائدے دی ہوئے ہمیں اگلے دی ہوئے، اسی انشاءاللہ نہیں سنا گے. پکا عہد کسی نال وعدہ کر بیٹھے نے بیچارے. 6 ہیں جی خصال واجبۃ، یہ 6 حق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی پر واجب ہے. یہ دیکھیں نا جی، واجباً لأخیہ علیہ، یہ ہر مسلمان کے 6 حق، بولو بھائی دوسرے 6 مسلمان پر واجب ہے. بولو کیا ہے؟ عملاً تسی چپ کرو یار، آرام نہ بیٹھو. نمبر 1 جی، ان ترک منہا شیئا فقد ترک حقا واجبا لأخیہ علیہ، اگر ان میں سے ایک حق بھی کسی نے چھوڑ دیا تو اس نے اپنے بھائی کا واجب حق مار لیا، واجب حق چھوڑ دیا جی. اب وہ 6 کون سے ہیں؟ نمبر 1 یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرے. جب ملاقات ہو تو اب سلام تو کرتے نہیں، کہتے ہیں جی کی حال ہے، اور جی سر کیسے ہو، کتھے آ رہے ہو، کتھے جا رہے ہو. اور جو زیادہ نو دولتی ہیں، نو دولتی سمجھتے ہو، ابے تے گزارے دی کھاندے سڑ پترا کو پیسہ آ گیا ہے، ہاں جی وہ گڈ مارننگ، ہیلو، ہاں جی ہوا یو، اور پتہ نہیں کیڑی کیڑی بکواس کڈی ہے. اور بخیر راگلے پشتو والے کہتے ہیں، صبح بخیر جن پر لکھنؤ کی اردو کا غلبہ ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں. یہ سب فضول ہیں جب تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہا جائے. تو یہ جی پہلا حق ہو گیا جی. دوسرا وَيُجِيبُ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو. مرغے والے دی یا دال والے دی بھی؟ بولو نا یار، اس میں امیر کے بات شامل ہے یا غریب بھی شامل ہے؟ تو ماشاءاللہ ماڑا ہوئے تو مولوی دا ختم بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ ماڑی شے پکی ہوئے تو حضرت صاحب ختم بھی مختصر کر دیندے نے، اور جتھے ماشاءاللہ کوئی شے آ رہی ہوئے جویں جویں پیسے ہوندے نے مولوی دا ختم بھی لمبا ہو جاتا ہے، درود تاج شریف بھی پڑھ دیتا ہے. چلو خیر، کدے دال تے بھی درود تاج پڑھے نا، تاکہ پڑھیے بھی اللہ واسطے، سمجھیے بھی اللہ واسطے پڑھ رہے ہیں. پر مسئلہ اور ہے جی. اچھا جی یہ 2 ہو گئے جی. کتنے ہو گئے بھائی؟ 2. تیسرا وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، کہ جب وہ چھینک مارے تو اس کا جواب دے. جواب میں نے کل بتا دیا تھا. یہ 3 ہو گیا جی. چوتھا وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو آئے. اور چوتھا کتنے ہو گئے؟ 4. پانچواں وَيَحْضُرُهُ إِذَا مَاتَ، جب وہ مر رہا ہو تو اس پر حاضر ہو. پتہ چلے نا کہ کوئی شخص قریب المرگ ہے تو آ جائے. کیوں؟ کہ اس کے پاس کلمہ پڑھ لے گا تو اس کو بھی اللہ کلمہ
عطا فرما دے گا، اور یا پھر اس کا غسل وغیرہ میں شریک ہو جائے گا، کفن دفن میں شریک ہو جائے گا اور جنازے میں شریک ہو جائے گا۔ اور چھٹی بات فرمائی وَيَنْصَحُهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ، کہ جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے، مشورہ طلب کرے، اس کو مشورہ دے۔ یہ 6 حق ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر واجب ہیں۔ اللہ ان حقوق 6 کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اسی حدیث کا ایک اگلا ٹکڑا بھی ہے، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قال وَكَانَ مَعَنَا رَجُلٌ مَزَّاحٌ، راوی کہتے ہیں کہ ہم میں ایک آدمی ایسا آیا جن کی طبیعت مزاحیہ تھی، بولو جن کی طبیعت مزاحیہ تھی۔ اصاب طعامنا، اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھانے والے ایک آدمی سے کہا کہ جزاک اللہ خیرا وبرا، کہ بھائی اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی اور نیکی کی جزا عطا فرمائے۔ تو جس کو کہا نا اس مزاحیہ آدمی نے، اذا وہ ناراض ہو گیا، فغضب علیہ حین اکثر علیہ، تو بولیے بھائی وہ اس پر ناراض ہو گیا جب بہت زیادہ اسے کلمات کہے گئے۔ تو اب وہ ناراض کیوں ہوا کہ اس نے یہ جو کہا تھا نا جزاک اللہ خیرا وبرا، یہ تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں کہا، بولو جی تھوڑا سا، تو وہ سننے والا غصہ کر گیا۔ اب جب وہ غصہ کہا تو غصے میں کچھ باتیں بھی کہہ دیں۔ جب باتیں کہیں تو اس مزاحیہ آدمی نے حضرت فقال علی ابی ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا کہ ما ترى فی رجل، اس بندے کو ہو کیا گیا، ذرا دیکھیں نا اس کی طرف۔ اذا قلت له، میں نے اس کو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ جزاک اللہ خیرا وبرا، کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، نیکی عطا فرمائے۔ غاضبہ، یہ مجھ پہ غصہ کر رہا ہے، وشتمنی، اور مجھے کڑوی کسیلی سنا رہا ہے۔ تو فقال ابو ایوب، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس مزاحیہ آدمی سے کہا انا کننا نقول ان من لم یصلح الخیر اصلح الشر، کہ جس کی اصلاح خیر نہ کر سکے اس کی اصلاح پھر شر کرتا ہے۔ یعنی جنہوں اچھائی نہ سنبھالے انہوں پھر کی سنبھال دیے؟ بھائی بولو تو صحیح نا، جو اچھائی کو قبول نہیں کرتا پھر کدھر جاتا ہے؟ اور جیڑا ماشاءاللہ پیار نال نہ سمجھے لتری بجدے نے۔ تو فرمایا کہ جس کی اصلاح، بھائی تم نے اچھا کلمہ کہا اور اس نے قبول نہیں کیا، تو تو اب ایسا کر کہ فاقلب علیہ، اس کا بدل کر، اس کا الٹ جملہ اس کو کہے تاکہ اس کو پتہ چلے اس نے تم پر اعتراض کیا۔ فقال له حين اتاه، تو یہ مزاحیہ شخص آیا پھر دوبارہ اسی شخص کے پاس جس نے غصہ کیا تھا، اس کو کہا جزاک اللہ شرا وعزا، کہ بھائی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا تجھے جزا دے، پر شر میں جزا دے، گناہ میں جزا دے، نافرمانی کا بدلہ دے۔ تو فداہی کا، وہ جو غصے والا تھا وہ مسکرا پڑا۔ یہ شکر کرو بھی وہ احمد آباد دا نہیں سی، نہیں تو انہیں گن کٹ لینی سی، ڈانگا بھی کٹ لینی ہے سر۔ فداہی کا، وہ خوش ہو گیا۔ وَوَدِيَ وَقَالَ مَا تَدْعُ مَزَاحَكَ، اس نے کہا یار تم ہر وقت ہی مذاق کرتے رہتے ہو، کہ میں نے وہ تیرا جملہ طرز سمجھا، خیر سمجھا، حقیقت پر مبنی سمجھا، پر اب جب تم مجھے دوبارہ یہ کہہ رہے ہو تو میں سمجھ گیا کہ تیرا یہ مذاق ہے، وہ ٹھیک تھا، وہ جملہ۔ اور یہ جو تو نے کہا نا کہ جزاک اللہ شرا وعزا، یہ تیرا مذاق ہے، تو مذاق پر یہ بھی مسکرا پڑا۔ فقال الرجل، تو یہ پھر وہ مزاحیہ شخص کہنے لگا جزا اللہ ابا ایوب الانصاری خیرا، اللہ ابو ایوب انصاری کو خیر عطا فرمائے جنہوں نے تجھے سیدھا کرنے کا نسخہ بتا دیا۔ اچھا بعض بندے نو کہو نا ہولی بولو تے اچھا بول دینے، اب بعض نو کہو اچھا بولو تے اگو تواڈے وانگو بالکل ہولی بول دینا، طبیعت ہوندی ہے نا۔ اچھا جی، نہیں میں پیڑا نہیں کیا، لفظ پیڑا استعمال نہیں کیا، معذرت نال۔ بعض تے کسی وقت حکم کل دا لگ جاندہ ہے نا۔ مثال دے طور دے ساڈے نال ایک پنڈ ہے، میرا بھائی قصبہ ہے نا چشتیاں شہر، اندر نال ایک پنڈ ہے مبارک پور ٹھگا والا، ہن اتھے ایک فیملی ٹھگا دی ہے، مگر سارے پنڈ دا ایک گل ہوندی ہے۔
वगरना सारे उत्थे ठग है, उत्थे बड़े बड़े सादात भी ने, मस्जिद भी है, मदरसा भी है, उलमा भी ने, हाजी साहबान भी ने। तो तुसी थोड़ा जिहा सीरियस बड़े अच्छे ने, ज़्यादा अच्छे ने। तो तुसी हुण मैनूं माफ़ी दे सकते हो कि मैं अगली हदीस बयान कर लवां? बड़ी मेहरबानी, तुहानूं अहमदाबाद की फिक्र पै गई, हालांकि मैं तुहाडा इमाम हाँ। हदीस नंबर 923, हदसना अली इब्न अब्दिल्लाह قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي عن حكيم بن افلح عن ابن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اربع للمسلم علی المسلم، کہ مسلمان کے مسلمان پر 4 حق ہیں۔ بولو کتنے ہیں؟ 4۔ اس حدیث میں صرف 4 کا ذکر ہے، یعنی کسی وقت حضور نے تھوڑے بیان کر دیے اور اس میں 7 ہیں، اور جو یہ 4 ہیں وہ اس 7 میں اور اس 6 میں شامل ہیں، اس 6 میں یہ 4 بھی شامل ہیں۔ کیا؟ یعودہ اذا مریضا، کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے عیادت کو جاؤ۔ نمبر 2، ویشہدہ اذا ماتا، اور فرمایا کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اور وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور جب وہ تمہیں بلائے تو اس کی دعوت کو، صرف کھانا والی یا کوئی اور دعوت بھی ہوئے تھے؟ ہاں جی۔ اور وہ فرمایا وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب وہ چھینک مارے تو اس کی چھینک کا جواب دو۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 924، حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن معاویہ بن سوید عن البراء بن عازم قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن 7۔ یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 7 چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا۔ 14 باتیں ہو گئیں، 7 کے کرنے کا حکم، 7 سے بچنے کا حکم۔ وہ چھوٹی چھوٹی ہے، ٹائم نہ دیکھو۔ تو جو کرنے کیا ہے، وَأَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، نمبر 1 مریض کی عیادت کرنا، بولتے جائیے نا جی۔ نمبر 2، وَإِتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، جنازوں کے پیچھے چلنا، آگے نہیں، میت کے پیچھے۔ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، نمبر 3 جناب یہ ہے چھینک والے کا جواب دینا۔ اور نمبر 4، وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، اگر کسی نے نیکی پر قسم اٹھا لی ہے تو اس کی مدد کرنا، نیکی کے کام کی قسم اٹھا لی تو اس کی 4۔ نمبر 5 جی، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ نمبر 6، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ اور نمبر 7، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، دعوت والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ وَنَهَانَا عَنْ، اور 7 چیزوں سے منع کیا، خواتیم الذهبی، سونے کی انگوٹھی سے۔ بولو جی، سونے کی، تو سونے کا لاکٹ بھی آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 2، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِدَّةِ، اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا۔ نمبر 3، وَعَنِ الْمَآسِرِ وَالْقَسِيَّةِ وَالْإِسْتَبْرَقِ، ہمیں معاصر، قصیہ اور استبرق، وَالدِّبَاجِ وَالْحَرِيرِ، اور ہمیں حریر کے، ریشم کے کپڑوں سے۔ یہ جو فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو ہے معاصر، قصیہ، استبرق، دیباج، حریر، یہ سارے کپڑوں کی برانڈ تھی اس وقت کی جو جاہل لوگ پہنا کرتے تھے، ان سے ہمارے نبی نے منع فرما دیا۔ جنگی حالت میں ریشم پہنا جا سکتا ہے۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جسم پر ایسا مسئلہ تھا کہ وہ ریشم سے ٹھیک رہتا تھا، ریشم کا کپڑا اتارتے تھے تو پھر تکلیف ہو جاتی تھی، تو ان کو بھی سرکار نے اجازت عطا فرما دی کہ تو پہن لیا کر، تیرے سوا کسی پر حلال نہیں ہے۔ تو آخری حدیث آج کے درس کی، حدیث نمبر 925، وعن اسماعیل ابن جعفر عن الاعلاء ابن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ قیل ما ہی یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ وہ بیان کر دیجئے یا رسول اللہ کون سے ہیں؟
اذا لقیہ فسلم علیہ، پہلا جب تم ان سے سلام ملو تو سلام کرو، دوسرا اذا دعاک فاجبہ، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، تیسرا واذا استنصحک فانصح لہ، وہ تم سے نصیحت طلب کرو تو اس کی خیر خواہی کرو، اور یہ کتنے ہو گئے جی؟ 3۔ چوتھا واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ، جب وہ چھینک مار کر کہے الحمدللہ اس کا جواب دو، کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5 وَإِذَا مَرِضَ تَعُودُهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور نمبر 6 وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، فَاتَّبِعْهُ پیچھے پیچھے، جنازے کے آگے آگے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہمیں ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔